آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک آدمی حاضر ہوا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک بندہ خدا، اللہ تجھ سے بہت خوش ہے، ابھی ابھی مجھے وحی آئی ہے، اللہ تجھ سے بہت خوش ہے، اور اللہ نے بولا کہ اس سے پوچھو کہ وہ وجہ کیا ہے کہ میں کیوں اس سے خوش ہوں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بولا کہ تم نے ایسا کیا کام کیا کہ اللہ تم سے اتنا خوش ہے؟ تو نے کہا یا رسول اللہ، میں نے تو کوئی ایسا کام نہیں کیا، لیکن ہاں ایک کام میں نے ضرور کیا جو میں ابھی بھی کرتا ہوں۔ کیا کام کرتے ہو؟ اس نے کہا میرے ایک دفعہ میرے 2 اونٹ مجھ سے بھاگ کے کہیں اور چلے گئے تھے، میں ان کو ڈھونڈنے نکلا تو دیکھا ایک زمین پہ وہ کھانا کھا رہے تھے، چل رہے تھے، تو وہ ایک بادشاہ کی زمین تھی، ایک سردار کی زمین تھی، تو میں ان کو وہاں لینے گیا تو سردار کو میں نے بولا یہ اونٹ میرے ہیں۔ سردار نے بولا کہ بھائی تمہارے ہیں تو لے جاؤ۔ میں جب اونٹ لے کے جانے لگا تو اس سردار کے بچہ ہونے والا تھا اس کی بیوی کا، تو وہ وہیں رک گیا۔ اب وہ سردار ایک بات بول رہا تھا، وہ سن کے وہ رک گیا۔ وہ بات کیا تھی؟ وہ بات یہ تھی کہ بھائی جا کے دیکھ کے بتاؤ مجھے کہ بیٹا ہوا یا بیٹی، تو اگر بیٹا ہوگا تو اچھا ہے، بیٹی ہوئی تو میں مار دوں گا اس کو۔ یہ اس نے الفاظ سنے اور وہ وہیں رک گیا۔ تو اس نے سردار سے پوچھا کہ آپ کی بیٹی ہوگی تو آپ کیوں ماریں گے؟ کہ میں ہوں سردار، اگر بیٹا ہوگا تو میرا رتبہ بڑھے گا، میری عزت بڑھے گی، اور بیٹی ہوگی تو میری بےعزتی ہے، میں آپ کو دفنا دوں گا۔ وہ وہیں رک گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد خبر آتی ہے کہ بھائی بیٹی ہوئی ہے۔ تو اس بندے نے بولا کہ بھائی بات سنو، آپ جب اپنی بیٹی کو مار رہے ہو نا، ایک کام کرو اپنی بیٹی مجھے دے دو۔ تو اس نے کہا کہ ایسے نہیں دوں گا، اونٹ مجھے دو اپنے۔ تو کہہ رہا ابھی تو آپ فری میں اس کو دفنا رہے تھے خالی۔ تو اس نے کہا نہیں میں بیچوں گا۔ اس نے اپنے اونٹ دیے اور وہ بیٹی لے لی ان سے، اور بیٹی گھر لے کے آ گیا، بیٹی کو پالا۔ وہ کہہ رہا ہے میں اتنا خوش تھا کہ میرے گھر میں بیٹی آ گئی، وہ تھوڑی بڑی ہوئی، میرے بالوں سے کھیلتی، میری کمر پہ چڑھتی، میں بہت خوش تھا اس کے ساتھ۔ اور مجھے وہ اس کام کی مجھے ایسی عادت لگی کہ میں یقین کریں میں ڈیلی نکل جاتا ہوں گاؤں میں، دیہاتوں میں ڈھونڈنے کے لیے کسی گھر میں بیٹی ہوئی ہے جو بیٹی کو پسند نہیں کرتا، اس کی بیٹیاں میں لیتا ہوں۔ آج میرے گھر پہ ماشاءاللہ 300 بیٹیاں ہیں، میں 300 بیٹیوں کو باپ ہوں، اور 300 بیٹیوں کی میں کفالت کر رہا ہوں، اور ہر گھر میں جس سے بیٹیاں لی ہیں اس گھر میں اونٹ دیے میں نے۔ تو وہ کہہ رہا ہے یہ مجھے اتنا اچھا نشہ لگ گیا ہے مجھے بیٹیاں پالنے کا۔ تو خدا کی قسم بیٹیاں پالنا اتنا بڑا ثواب ہے نا، اور جس کے گھر میں بیٹی ہوتی ہے نا، اس کا مطلب یہ کہ اللہ آپ سے بے انتہا خوش ہے، بے انتہا خوش ہے اللہ آپ سے۔ مرد سے مت کی بدکاری کہاں سے شروع ہوئی تھی؟ قوم لوط کی طرف سے ہوئی تھی، یہ آپ کو معلوم ہے، اور انہوں نے کیوں کی تھی یہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ انہوں کا یہ تھا کہ ان کے جو گاؤں تھا نا، جو ان کا قبیلہ تھا، وہ اتنا زرخیز تھی ان کی زمین، اس میں ہر پھل اگتا تھا، اور بہت زیادہ اللہ نے ان کو اتنی نعمتیں عطا کی تھی، ہر چیز ان کے پاس تھی۔ اور جو دوسرے قبیلے والے جو لوگ آتے تھے نا، تو وہ ان کی گاؤں میں رکتے تھے، وہاں سے سامان خریدتے تھے، لیتے تھے، اور پھر چلے جاتے تھے آگے۔ تو ان کو وہ چیز ان کو نہیں ملتی تھی جو لوگ خرید کے لے جاتے تھے۔ وہ کہتے تھے گاؤں والے کیوں آتے ہیں ہمارے پاس، ہماری زمینوں پہ؟ تو شیطان نے ان کے دلوں میں بات ڈالی۔ شیطان نے ایک آدمی کی بحث میں ان کے پاس آیا اور بولا ایک کام کرو، جب بھی کوئی قافلہ آئے نا ان کو لوٹ لو، اور ان کے جو خوبصورت مرد ہیں نا ان کے ساتھ زیادتی کرو۔ جب یہ کرو گے نا تو کوئی آئے گا نہیں یہاں پہ، سب آنا چھوڑ دیں گے، تو تمہاری چیزیں تمہارے پاس رہیں گی۔ یہ کہتے ہیں اچھا۔ ایک قافلہ آیا، انہوں نے لوٹا اور ان کے خوبصورت مردوں کو ڈھونڈا، ان کے ساتھ زیادتی کی۔ اب جب زیادتی کی نا تو ان کو اس میں مزہ آنا لگ گیا، اور وہ مزہ ایسا ان کو لگا، اب تو ان کی پوری محفلوں میں صرف یہی کام ہوتا تھا۔ حضرت لوط علیہ السلام نے بہت دفعہ سمجھایا کہ یہ کام نہ کرو، تمہارے لیے اللہ نے تمہاری عورتیں حلال کی ہیں، یہ کام نہیں کرو، لیکن وہ سنتے نہیں تھے، اور انہوں نے یہ کام شروع کر دیا، اتنا شروع کر دیا کہ کھلے عام ہونے لگا، اتنی بدکاری بڑھ گئی۔ حضرت لوط علیہ السلام بہت زیادہ ان کو بہت پریشان، اور بہت ان کو سمجھایا، بہت تبلیغ کی، کئی سال انہوں نے تبلیغ کی کہ کام چھوڑ دو، یہ کام چھوڑ دو، لیکن انہوں نے نہیں مانی۔ حضرت لوط علیہ السلام نے یہ بولا کہ میں تمہیں اس بات کی پیشنگوئی کرتا ہوں کہ بہت جلد تم پہ عذاب آنے والا ہے اگر یہ کام نہیں چھوڑو گے۔ تو ایک دن انہوں نے بول دیا حضرت لوط کو کہ ایک لوط، تم وہ چیز عذاب کی تم ہمیں بات کرتے ہو جس سے تم ہمیں ڈراتے ہو، وہ ایک کام کرو، وہ عذاب لے آؤ ایک دفعہ۔ یہ ان کو بولنا تھا، اور ان کی دعا قبول ہو گئی ہے۔ تو 2 آدمی نوجوان آتے ہیں حضرت لوط علیہ السلام کے پاس، کہتے ہیں آج ہم آپ کے مہمان ہیں۔ اب جب حضرت لوط علیہ السلام ان دونوں بندوں کو، دونوں نوجوان کو دیکھتے ہیں نا، تو وہ نہایت اتنے خوبصورت ہوتے ہیں نوجوان کہ حضرت لوط ان کو دیکھ کے پریشان ہو جاتے ہیں کہ اگر قبیلے والوں نے ان کو دیکھ لیا تو ان کو کیا حال ہوگا میں نہیں جانتا۔ فوراً سے اپنے گھر میں چھپایا ان کو، اور پریشان ہو گئے۔ تو وہاں پیچھے کے دروازے سے ان کی حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی وہاں سے نکلی، جو ایک کافر تھی، وہ وہاں سے نکلی اور جا کے ان کو قبیلے والوں کو بتا دیا کہ لوط کے گھر پہ 2 مہمان آئے ہوئے ہیں، اور نوجوان اتنے خوبصورت ہیں نا کہ دیکھو گے تو ان لوگ پریشان ہو جاؤ گے۔
पूरे कबीले गांव वाले सारे मर्द आ गए, वैशी दरिंदे बन के आ गए और हज़रत लूत अलैहिस्सलाम के घर पे, और घर का दरवाज़ा तोड़ना शुरू कर दिया कि हमें दिखाओ कौन है। अब वो हज़रत लूत इतना परेशान दरवाज़ा रोक के खड़े हुए कि किसी को अंदर आने नहीं दूंगा। जब ये बहुत देर चलता रहा तो जो दो नौजवान थे ना, उन्होंने कहा कि ए नबी, आप परेशान ना हो, हम अल्लाह के भेजे हुए फरिश्ते हैं और इनको हम खुद देख लेंगे, बस आप अपनी फैमिली को लेके पीछे के दरवाजे से पहाड़ पे चढ़ के उतर जाएं और बस पीछे मुड़ के मत देखिए। एक फैमिली में उनका बाप मर गया। जब बाप मर गया ना, नमाज जनाजा हो गई। जब बाप के जनाजे को उठाने के लिए बोला गया कि चले जनाजे को उठाओ, तो एक आदमी आया, उस आदमी ने जनाजा को रोक दिया कि नहीं भाई, मैं दफनाने नहीं दूंगा। क्यों? मेरा कर्जा है, मुझे इनसे 45 लाख रुपए लेने हैं आपके बाप से, आप पहले मुझे 45 लाख रुपए दो तो मैं इजाज़त दूंगा। अब सब परेशान, पूरे गांव में बेइज्जती होनी शुरू हो गई। उसके 3 बेटे थे जवान। अब बेटे कह रहे हैं कि भाई हम कहाँ से देंगे 45 लाख रुपए, और हमारे बाप ने तो हमें बताया भी नहीं है, कोई सबूत नहीं, कोई प्रूफ नहीं, हम कैसे देंगे आपको, हम तो नहीं करेंगे। यही बात चल रही थी और पूरे गांव में मजाक उड़ रहा, बेइज्जती हो रही। तो अंदर से उसकी बेटी मौजूद थी। बेटी आई, बेटी ने अपने सारे जेवर निकाले, जितने जेवर थे 10-15 लाख के जेवर निकले। उसने कहा कि इस बंदे को दो। तो उसने उस बंदे को जब पैसे दिए, ये अपने 12-15 लाख रुपए जो जेवर थे हुए, वो जेवर दिए उस बंदे को और बोला कि काम करो, आप अभी ये ले लो और मेरे बाप को रुस्वा ना करो, मैं वादा करती हूँ मैं कमा के आपको पूरे 45 लाख रुपए दूंगी। तो उस आदमी ने कहा कि भाई जनाजा उठा लो फ़ौरन से। तो लोगों ने कहा अभी तो आपने पूरे पैसे भी नहीं लिए और आप कह रहे जनाजा उठा लो। कह रहे भाई पैसे मुझे लेने नहीं थे, पैसे देने थे इनको। सब हैरान हो गए, तो आपने ये ड्रामा क्यों किया? कह रहे मैं ये देखना चाह रहा था कि इनका वारिस कौन है, और इनका वारिस इसकी बेटी है, खाली बेटे नहीं है, ये वारिस इसकी बेटी है। तो भाई बेटी ये होती है, सिर्फ ये मत करो कि मेरा बेटा मेरा बेटा मेरा बेटा। खुदा की कसम बेटी नेमत है तुम्हारी, रहमत है, नेमत है, हर चीज़ है बेटी तुम्हारी। बेटी ही है जो किसी के मरने के बाद ना चरवाहे पे बैठी होती है साइड में रो रही होती है, वो बेटी है।